جب رات ہو گئی اور دیر ہو گئی تو سفر کے دوران ان کو ایک غار کے اندر رات گزارنی پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا کی، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں اپنے جانوروں کو چرانے نکل پڑا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں بوڑھے والدین سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دھویا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور ان کے بیدار ہونے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں گڑ گڑاتے اور بلبلاتے رہے اور دودھ کی طلب کرتے رہے۔ پھر وہ بیدار ہونا دودھ نوش فرمایا، دودھ کو پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں، گھرے ہوئے ہیں، اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ایک آدمی کی بنسبت ہٹ گیا، ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت ہی پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، تنہائی میں ملنے کا وعدہ کیا تو وہ نہ مانی، حتیٰ کہ قحط میں مبتلا ہو گئی، بھوک مری میں مبتلا ہو گئی۔ تو وہ میرے پاس آئی مدد مانگنے۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میری خواہش کو پورا کر دے۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا، ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی دو ٹانگوں کے درمیان مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی، خدا سے ڈر، حلال طریقے سے ہی پردہ بکارت کو زائل کرو۔ جیسے ہی میں نے چچا زاد بہن کے یہ کلمات سنے، یہ الفاظ سنے، اور میرے دل کے اندر لرزہ طاری ہو گیا اور میرے دل و دماغ کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ گیا۔ بس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، مزدوری پر رکھے تھے۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا، میں نے اس کی قیمت کو اپنے مال میں لگا کر اس کو بڑھایا، یہاں تک کہ اس سے بہت زیادہ مال ہو گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیری ہی اجرت ہے، یہ سب تیری ہی قیمت کا بدلہ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہانک کر چلا گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا،
تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سبھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے، اپنے اپنے راستے پر چل پڑے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہر آدمی کا کوئی نیک عمل جس نے اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا، تو وہ اس عمل کا نتیجہ ایک دن ضرور مل کر رہتا ہے۔ اگرچہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ جس عمل میں ریاکاری اور دکھاوا ہوتا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی اس شخص کے سے فرمائیں گے جس کے لیے تو نے جس کو دکھاوے کے لیے، جس کو دکھلانے کے لیے عمل کیا تھا، اس کا ثواب تو اسی سے مانگ لے۔